بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ جل شانہ نے اپنے پیغمبروں کو حلال کھانے کا حکم دیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ اے پیغمبروں، حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے کام کرو اور نیک کام کرو۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ حلال کھانے سے نیک کاموں کی توفیق ہوتی ہے۔ جس قدر کسی کی روزی حلال ہوگی اتنا ہی انشاءاللہ اس کی زندگی کے اندر نیک اعمال کا اضافہ ہوگا اور توفیق ہوگی۔ اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی الگ سے دیا ہے کہ ایمان والو، تم حلال اور طیب روزی استعمال کرو۔ تو جو حکم اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دیا وہی حکم مسلمانوں کو بھی دیا، اس لیے ہمیں زیادہ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کچھ بھی روزی کمائیں وہ زیادہ سے زیادہ حلال اور پاکیزہ ہو، اس میں حرام کا تھوڑا سا بھی جز شامل نہ ہو۔ وہ معاملات کی غلط طریقہ اختیار کرنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اور حدیث میں یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے 10 روپے کمائے اور 1 روپیہ حرام کا ہے، 9 روپے حلال کے ہیں، تب بھی جب تک وہ ان پیسوں سے خریدے ہوئے بنائے ہوئے کپڑے پہنے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور نماز اصل عبادت ہے، جب یہ قبول نہیں تو باقی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ لاکھ عبادتیں کرتا رہے، جب 1% 10واں حصہ بھی اگر حرام کا اس کے کھانے پینے پہننے میں آ رہا ہے تو دعا قبول نہیں ہوگی، نماز قبول نہیں ہوگی، ایسی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ آدمی سفر میں ہے اور سفر بھی لمبا ہے اور اس کا کپڑے بھی غبار سے بھرے ہوئے ہیں، سر کے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں کیونکہ سفر میں کنگھا کرنے کا موقع نہیں ملا، اور ساتھ ساتھ پھر وہ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کر دعا بھی کرتا ہے، لیکن چونکہ اس کا کھانا پینا پہننا سب حرام کا ہے لہذا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ جبکہ دوسری حدیث میں یہ ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوگی اور ان کی دعا قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ایک ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں، ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، اسے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، اور مظلوم کی دعا یعنی بد دعا ظالم کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو مسافر کی دعا ان دعاؤں میں سے ہے جس کی قبول یقیناً قبول ہونے والی دعاؤں میں ہے وہ، لیکن اگر اس کے کھانے پینے میں حرام شامل ہے دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے بھائی اس سے بہت ڈرنے اور بچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے کھانے پینے میں خالص حرام نہیں ہے تو ایسا حرام تو ہے جس میں کچھ نہ کچھ حرام شامل ہے، وہ ہمارے اپنے معاملات ہیں۔ مارکیٹوں میں زیادہ تر معاملات ناجائز ہوتے ہیں، جائز معاملات بہت کم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو کچھ بھی کھانے پینا پہنچتا ہے واسطہ در واسطہ اس کے اندر گڑبڑ ہوتی ہے۔ خالص حلال آسان نہیں ہے،
اگر وہ ہو تو پھر تو ہر آدمی فرشتہ بن جائے. اب 2 قصے سناتا ہوں آپ کو حلال کی، ایک چھوٹا ایک بڑا. چھوٹا تو دارالعلوم دیوبند کا ہے. دیوبند میں دارالعلوم کا مدرسہ ہے. جیسے دارالعلوم کراچی ہے نا، کراچی میں دارالعلوم کراچی، ایسے دیوبند میں دارالعلوم دیوبند ہے. اور شہر میں ایک ملا جی رہتے تھے جو انہوں نے حلال کمانے کا عجیب اختیار کیا تھا کہ وہ روزانہ سویرے سویرے جنگل میں جاتے اور خودرو گھاس کاٹ کے لاتے اور پھر وہ سبزی منڈی میں بیچ دیتے. چارانے میں بیچتے تھے. وہ ریٹ میں ان کے فکس تھے چارانے بس. تو ظاہر ہے گھاس تو قدرت کی طرف سے اگی ہوئی ہے اور جو بھی کاٹ لے وہ اس کا مالک بن جاتا ہے. خالص حلال ہے. تو چارانے خالص حلال کے ہوتے تھے. تو چارانے میں دیکھو وہ کیسے منتظم تھے اور کیسے سلیقے سے وہ چارانے خرچ کرتے تھے. چارانے میں کیا کرتے وہ ایک آنا اپنی ضروریات کے لیے رکھ لیتے. ایک آنا اپنی بیٹی تھی اس کو جا کر دے کر صلہ رحمی کرتے. ایک آنا خیرات کرتے اور ایک آنے کی دارالعلوم دیوبند کے اکابر کی دعوت کے لیے تھیلی میں جمع کرتے. اور دعوت کی نہیں کرتے. حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی. جب 1 روپیہ یا 2 روپے ہو جاتے، سولانے کا 1 روپیہ ہوتا تھا، تو پھر وہ جا کر کے ان سے ہدیہ کرتے کہ حضرت یہ آپ کی دعوت کے پیسے ہیں اور مجھے تو پکانا کھانا آوے نہیں، آپ خود ہی پکا کھا لینا، آپ کی دعوت. تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم اس کا بے چینی سے انتظار کرتے رہتے تھے کب ملا جی ہماری دعوت کریں تو ہم اس کے پیسوں سے کھانا پکا کر کھائیں. حضرت آپ کے تو بڑے بڑے عمرہ دعوت کرتے ہیں، آپ اس کی دعوت کی اتنی چاہت رکھتے ہیں، ایسی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں بھائی ہم جانتے ہیں اس میں کیا ہے. کہتے ہیں جب ہم وہ پیسے ہمیں دعوت کے دیتے ہیں تو یہ سب مل کر حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ کھانا آپ ہی پکانا، کیوں وہ ہر فن مولا تھے، پکانا کھانا بھی جانتے تھے، سینہ پرونا بھی جانتے تھے، سارے کام ان کو آتے تھے ماشاء اللہ. تو پھر وہ پیسے ان کو دیتے، وہ پیسے سے مارکیٹ سے پھر سودا سلف لا کر کے جو بھی آپس میں طے ہوتا وہ کھانا پکا کر کے پھر سب لوگ غسل کرتے، پاک صاف کپڑے پہنتے، پھر وہ کھانا تناول کرتے. اتنی قدر کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مہینوں ہمارے دل میں ایسا نور رہتا ہے کہ نیک کاموں کا جذبہ آسمان پر ہوتا ہے، گناہوں کا کوئی خانہ نظر نہیں آتا اور جی چاہتا ہے کہ ساری رات جاگے سارے دن روزے سے رہیں، اللہ ہی اللہ کریں. کوئی حلال کی وجہ سے یہ برکت ہے. فرمایا عمل صالح، اے پیغمبرو حلال کھاؤ اور اچھے اچھے کام کرو. معلوم ہے حلال کے اندر اللہ نے خاصیت رکھی کہ اس سے انسان کے دل کی کایا پلٹتی اور بجائے گناہ کرنے کے پھر نیک کام کرنے کو دل چاہتا ہے اور دن رات اللہ اللہ کرنے کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے. یہ اس کا اثر ہے ایک بات. اور ان کا انتظام بھی ہمارے کہتے کیسا ایک گھسیارا جو ہے وہ ایسا اچھا انتظام کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. چارانے کی کیا حقیقت ہے، لیکن وہ چارانے میں 1 روپیہ ایک آنا اپنے خرچ کے لیے بھی بچا رہے تاکہ کسی سے مانگنا نہیں پڑے. اپنے بیٹی کے ساتھ صلہ رحمی بھی کر رہے جو کہ ضروری ہے، صدقہ بھی کر رہے جس کی فضیلت مسلم ہے، اور علماء کی اکرام بھی کر رہے ہیں، صلاح کا اکرام بھی کر رہے ہیں. چاروں کام چارانے میں ہو رہے ہیں. ہم 4 لاکھ میں بھی ایسا نہیں کرتے. تو یہ ہماری کوتاہی ہے. سبق لینا چاہیے اس واقعے سے اور اپنے اعمال کو نظم و ضبط کے ساتھ خرچ کرنا چاہیے، جس میں کارائے خیر بھی ہوں، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی بھی ہو، اہل و عیال کے حقوق کی ادائیگی بھی ہو اور اپنے بھی حق کی ادائیگی ہو، کہ خود بھی آرام سے رہو، راحت سے رہو. جیسے اللہ نے اس حیثیت دی اسی کے مطابق کپڑے پہنو، اسی کے مطابق کھاؤ پیو، نہ اسراف کرو نہ فضول خرچی کرو. دوسرا واقعہ وہ ذرا بڑا ہے، میں کوشش کروں گا مختصر کر دوں اسے.
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو سب جانتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بھی سب جانتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو سبھی کو معلوم ہے، 4 امام ہی ہمارے بڑے بڑے۔ یہ واقعہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، دونوں امام ہیں اور استاد شاگرد ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استاد ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے اور پیشگی اطلاع کر دی۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی جانتے تھے کہ وہ ہیں تو میرے شاگرد، مگر یہ بھی ایک مستقل امام ہیں، لوگ ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت بڑا احترام کیا، ان کے آرام و راحت کے لیے الگ گھر کا انتظام کیا، اور اپنے گھر والوں کو بتایا کہ وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں اور وہ ایسے ہیں اور ویسے ہیں، بڑی ان کی خوبیاں کمالات حضرت نے بیان کیے، سب کے دل میں ان کا اعتقاد ہو گیا۔ اور پھر اپنے خاص احباب کو لے کر کے استقبال کرنے کے لیے شہر سے باہر تشریف لے گئے، کیونکہ اس زمانے میں تو یہی ہوتا تھا کہ شہر کے باہر تک پہنچانے کے لیے جاتے تھے مسافر کو، اور وہیں تک لینے کے لیے بھی جاتے تھے، اس لیے ان کے اکرام کے لیے وہاں تشریف لے گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگرد حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بڑے عزت و اکرام کے ساتھ لے کر آئے، اور اپنے جو ان کے لیے کمرہ مختص کیا تھا اس میں ان کو ٹھہرایا، آرام کرایا، دن بھر لوگ ملتے جلتے رہے۔ رات کو جب سونے کا وقت آیا تو کھانا اس سے پہلے ہو گیا، وہ کھانے میں بھی عجیب و غریب معاملہ ہو گیا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو دسترخوان پہ بیٹھے ہیں تو اٹھنے کا نام نہ لیں، 1 شفٹ 2 شفٹ 3 شفٹ سب اٹھ کے جا رہے ہیں، کھا کے حضرت بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں۔ اب سب کو عجیب سا لگا کہ بھائی اللہ والے تو کم خوراک ہوتے ہیں، حضرت نے تو کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی، کسر چھوڑی کوئی نہیں ہے، تو اوروں سے بھی آگے نکلے۔ یہ کیسے حضرت کے شاگرد ہیں بھائی، یہ کیسے امام ہیں؟ پھر اس کے بعد رات کو جب جس کمرے میں سونا تھا تو حضرت نے کہ گھر والوں نے، آپ کی بیٹیوں نے پہلے حضرت کے لیے مسواک اور ڈھیلے اور پانی کا لوٹا بھر کے رکھ دیا، تاکہ حضرت کو رات میں تہجد پڑھنے کے لیے اٹھنے کے وقت ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی، پھر تکلیف نہ ہو، طلب نہ کرنا پڑے۔ اب جب حضرت فجر کی نماز پڑھنے مسجد میں گئے تو بیٹیاں فوراً کمرے میں گئیں کہ دیکھیں حضرت، تو دیکھا لوٹا ویسا کا ویسے بھرا رکھا ہے، ڈھیلے استعمال ہی نہیں ہوئے، مسواک سوکھی پڑی ہے۔ تو کہاں حضرت تو یہ کہتے وہ ایسے ہیں اور بڑے اچھے ہیں، اب یہ تو انہوں نے تو معلوم ہوتا سو کر رات گزاری، نہ استنجے کی نوبت آئی، نہ کیا کہتے ہیں وضو کرنے کی نوبت آئی، پانی جو کا توں رکھا ہے۔ اب یہ باتیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی پہنچی، تو ظاہر ہے حضرت تو پہلے بہت ان کی تعریف کر چکے تھے، اب ایسی باتیں سنی تو ان کو بھی شبہ ہوا، تو انہوں نے تنہائی میں بلایا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، کہا بھائی یہ اس قسم کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں، کیا حقیقت ہے اس کی؟ اسے معلوم ہو کہ جب کسی کے بارے میں کوئی بات معلوم ہو تو پہلے تحقیق کرنی چاہیے، سن کر کے کوئی اپنا موقف نہیں بنانا چاہیے۔ ہمارے اندر یہ بہت بڑی غلطی پائی جاتی ہے، ہمارے گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں نا، وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جس نے کوئی بات کہتے بس وہ پتھر کی لگی ہے، بھئی اگلے سے تو پوچھو اس نے یہ بات کہی بھی ہے یا نہیں کہی ہے، اس کو تو پہلے بولنے کا حق دو، اس کی بھی تو موقف سنو، سن کر کے پھر جو حق ہے اس کے مطابق عمل کرو۔ تو بزرگوں کا طریقہ یہ ہے، دین کا طریقہ یہی ہے، شریعت کا حکم یہی ہے۔ خیر تو حضرت نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ جب میں آپ کے ساتھ آپ کے دسترخوان کی طرف بڑھا تو میں نے دیکھا کہ زمین سے آسمان تک انوار کی بارش ہو رہی ہے، تانتا بندھا ہوا ہے انوار کا، جو مسلسل ان کھانوں کے اوپر اتر رہے ہیں جو دسترخوان پر لگے ہوئے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ اس سے زیادہ حلال کھانا پھر کب ملے گا، کہیں اور مجھے تو ملنے کی امید نہیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آسمان سے ایسے جیسے موسلادھار بارش میں قطرے ٹپکتے ہیں، ایسے انوار برس رہے تھے کھانے کے اوپر۔ تو میں سمجھا کہ اب جتنا بھی کھانا کھا سکے کھا لیں، پھر کبھی پتہ نہیں ایسا کھانا ملے نہ ملے، اس لیے حضرت دسترخوان پہ میں تو اٹھا نہیں، کھاتے رہے اٹھتے رہے، میں تو آرام سے کھاتا رہا، جتنا مجھ سے کھایا جا سکا میں نے کھا لیا، کہ ایسا بابرکت حلال کھانا پھر کہاں ملے گا، میں نے اس لیے زیادہ کھانا کھایا۔
پھر حضرت کھانا حلال کھانا تھا یہ تو، پھر اس کی برکت کھاتی شروع ہو گئی. پھر میں آپ سے مل کر کے میں اپنے کمرے میں گیا تو وہاں مجھے نیند کا نام و نشان ہی نہیں. میرا دل دماغ ایک دم روشن اور عبادت کرنے کا جوش میری طبیعت کے اندر آ گیا. تو حضرت پھر میں نے پہلے تو کچھ نفلیں پڑھی، پھر میں ساری رات حضرت قرآن و حدیث سے مسائل مستنبط کرتا رہا. صبح تک میں نے ایک ہی آیت سے 300 مسائل مستنبط کیے ہیں. میں فجر کی اذان ہو گئی، بس پھر میں فجر کی نماز پڑھنے چلا گیا. تو اس لیے نہ ڈھیلا استعمال ہوا نہ وضو ٹوٹا، لوٹا استعمال ہوتا. مسواک تو میں جیسے پہلے سے کی ہوئی تھی، وہ تو میں باوضو تھا ساری رات. تو جس وضو سے میں نے عشاء کی نماز پڑھی تھی اسی وضو سے میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے ساری رات. یہ آپ کے حلال کھانے کی برکت ظاہر ہوئی. تو حضرت نے ان کا ماتھا چوم دیا اور کہا کہ پھر ان سب کو بلایا اور تنبیہ کی، کم وقت تم کیا سوچ رہے ہو اور یہ کیا کہاں پہنچے ہوئے ہیں. یہ سوئے تو زمین پر تھے فرش کے اوپر، اور تم فرش پر بھی نہیں ہو. اللہ تعالی معافی مانگو کہ ایسی بدگمانی تم نے کی، اور آئندہ توبہ کرو. کسی کے بارے میں ایسا خیال کرنے کچھ پتہ نہیں کس کا باطن کیسا ہے. تو یہ دیکھو حلال کھانے کی برکت. تو حلال میں ایسی اللہ نے برکت رکھی ہے کہ آدمی آدھے سے زیادہ تو اسی سے نیک بن جاتا ہے. پھر باقی ذرا سی ہمت کرے، کوشش کرے تو بس نیکی نیک ہے. پھر اس کے خلاف حرام میں یہ نحوست ہے کہ اس کے کھانے سے انسان کا باطن کالا ہو جاتا ہے، نیک کاموں کے جذبات فنا ہو جاتے ہیں، نیک کاموں کی توفیق ختم ہو جاتی ہے. پھر اور زیادہ حرام خوری کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے، اور برے کام کرنے کو اس کی طبیعت چاہتی ہے. اس لیے برے لوگوں سے اس کو زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، ان کے پاس بیٹھنا، ان کے سے کام کرنا، گندے کام کرنے میں اس کو مزہ آتا ہے. نماز پڑھنا اس کے لیے پہاڑ، اچھے کام کرنے لیے اس کے لیے نہایت دشوار، اس لیے کہ اندر حرام جا رہا ہے. اور ساتھ یہ نہیں کہ بس مزے ہی مزے ہیں، مزے تو کچھ نہیں آتے، بلکہ اور بے چینی، بے قراری، پریشانی. بس جو وہ حرام کھاتا ہے ویسے اس کی طبیعت بگڑتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ دین سے دور، بعض دفعہ ایمان سے بھی دور ہو جاتا ہے. اس لیے وہی حرام سے بہت بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حلال کھلائے، حلال پلائے، حلال پہنائے، حلال جگہ رہنے کی توفیق، اور حرام سے ہمیں کوسوں دور رکھے.